ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈس، یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا یعنی گرو کرنے والا اگر کوئی ریلیجن ہے تو وہ ہے مذہب اسلام۔ دنیا کے ساتھ ساتھ جو بھی یوروپین کنٹریز ہیں ان میں بھی سب سے تیزی کے ساتھ اسلام ہی بڑھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت وقت پر ہم لوگوں کو اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں کہ جب خبروں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس مدعے کو لے کر بہت ساری یوروپین کنٹریز میں پروٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ پروٹیسٹ دنگے کی صورت میں بھی بدل جایا کرتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال سویڈن دیش ہے، کیونکہ وہاں پر تو پچھلے کچھ سالوں سے راجنیتی ہی اس چیز کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ اس انسان کو تو آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہی ہوں گے، اس کا نام ہے سلوان مومکا، اور اس کے مشہور ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے لگاتار یہ انسان بار بار مذہب اسلام کی سب سے پوتر یعنی مقدس کتاب قرآن کی بے ادبی کر رہا تھا، اس کو جلایا کرتا تھا، اس کے ساتھ ایسا کام کرتا تھا کہ جس کو نہ تو ہم یہاں پر دکھا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ لوگ دیکھنا گوارا کریں گے۔ ایسا کرتے وقت یہ انسان سوشل میڈیا پر لائیو تو آتا ہی تھا تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ دکھا سکے اور ان کو چڑھا سکے، مگر ساتھ ہی میں ایسا کام کرنے کے لیے یہ اکثر جگہ بھی ایسی چنا کرتا تھا کہ جہاں پر ایک ہی وقت میں مسلمانوں کی بڑی بھیڑ اکٹھا ہو جائے۔ مطلب مثال کے طور پر کبھی تو یہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے وقت ہی یوروپین دیش سویڈن کی کسی جامع مسجد کے سامنے پہنچ جاتا تھا اور وہاں پر پہنچ کر قرآن کو جلایا کرتا تھا تاکہ مسجد سے نکلنے والے تمام مسلمان غصے سے اس کو دیکھیں، یا کبھی کبھی سویڈن جیسے دیشوں میں ہی ٹرکی جیسے بڑے اور مشہور مسلم دیشوں کی جو ایمبیسیز ہیں ان کے سامنے پہنچ جاتا تھا۔ دوستو، سوشل میڈیا پر عام مسلم یوزرز کے علاوہ ایران جیسے دیشوں کے بڑے بڑے مسلم آرگنائزیشن کی طرف سے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی تھی۔ اس کے خلاف سویڈن گورنمنٹ کی طرف سے نہ صرف ایکشن لینے کی مانگ کی جاتی تھی بلکہ یہ بھی الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ تو صرف ایک مہرہ ہے، بلکہ اس کو بڑی بڑی طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں اور اس کو فنڈنگ کر رہی ہیں۔ خود سلوان مومکا بھی جیسے جیسے پاپولر ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے اب وہ بہت ساری اینٹی مسلم پہچان رکھنے والی یوروپین آرگنائزیشن یا پھر ایسے لوگوں کے ساتھ دکھنے لگا تھا کہ جو اکثر سوشل میڈیا پر اپنا نام اینٹی مسلم لکھتے ہیں یا پھر اینٹی مسلم بیان دینے کے لیے ہی جانے جاتے ہیں۔ دوستو، سلوان مومکا کہ جس کا تعلق اوریجنلی عراق کے علاقے سے تھا اور جو کسی دور میں بھاگ کر سویڈن جیسے علاقوں میں آ کر بس گیا تھا، اس نے ظاہر ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا سہارا لے کر یہ کام شاید شہرت، پیسہ یا پھر اپنے آپ کو یوروپ کے کسی دیش یا امریکہ وغیرہ میں سیٹل کرنے کے لیے ہی شروع کیا ہوگا، اور ان ساری چیزوں میں سے کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو لیکن اس انسان کو شہرت 100% ملی۔ لیکن اس شہرت کا بھی دی اینڈ اتنا زیادہ خطرناک، اتنا زیادہ بھیانک اور عجیب و غریب طریقے سے ہوگا یہ شاید خود سلوان مومکا نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا، اور خاص طور سے تب جب سلوان مومکا کی آلریڈی موت بھی ہو چکی ہے۔ اس کی موت کو کئی مہینے بھی گزر چکے ہیں۔ کئی مہینے گزر جانے کے بعد اب پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر اس کی لاش مطلب کہ اس کی باڈی سے ریلیٹڈ جس طرح کی خبریں وائرل کی جا رہی ہیں وہ نہ صرف دنیا کے لیے حیران کر دینے والی ہیں بلکہ عبرتناک بھی ہیں۔ ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈز، پورے میٹر کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے چلیں تو بات ہے 29 جنوری 2025 کی رات کی کہ جب یہ سویڈن میں موجود اپنے ایک بند اپارٹمنٹ کے اندر دستور کے مطابق سوشل میڈیا کے اوپر لائیو کر رہا تھا، تبھی اچانک سے بڑی ہی مسٹیریس انداز میں کسی نے اس کے گھر میں گھس کر گولیوں سے اس کو قتل کر ڈالا تھا۔ ویسے یہ قتل تو اس وقت ہی ہوا کہ جب یہ لائیو کر رہا تھا، لیکن قتل ہوا کس طریقے سے ہے اس کو لے کر الگ الگ رپورٹس پائی جاتی ہیں۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ لائیو کے دوران ہی اٹھا اور اٹھتے وقت اس نے اپنے دیکھنے والے لوگوں سے کہا کہ وہ سگریٹ پینے کے لیے جا رہا ہے، اور بعد میں اس کو وہیں پر ہی کسی نے گولیوں کے ذریعے سے قتل کر ڈالا تھا، اور جو لائیو چل رہا تھا اس کو بھی اس کے گھر میں آنے والی پولیس نے بند کیا تھا۔ فی الحال دوستو، جیسے بھی ہوا ہو اس انسان کا قتل تو ہو چکا
ہوا تھا اور اسی لیے سویڈن پولیس نے جب چھان بین کی تو بہت کم وقت کے اندر ہی 5 لوگوں کو شک کے دائرے میں گرفتار بھی کیا، لیکن کوئی پختہ ثبوت نہ مل پانے کی وجہ سے اگلے چند گھنٹوں کے اندر ہی ان کو ریلیز بھی کرنا پڑا۔ ساتھ ہی سویڈن اتھارٹیز کی طرف سے میڈیا کے سامنے یہ کہا گیا کہ وہ تو اس بات کی بھی اچھی طرح سے چھان بین کر رہے ہیں کہ کہیں اس پورے معاملے میں ڈیپ اسٹیٹ مطلب کہ کسی باہری طاقت کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ دراصل سویڈن گورنمنٹ کا اشارہ ٹرکی یا پھر اس ایران کی طرف تھا کہ جہاں کے بڑے بڑے مسلم آرگنائزیشن ایون ملٹری سے جڑے ہوئے لوگوں کی طرف سے بھی سلمان مومکا کو دھمکیاں مل چکی تھی۔ اب سلمان مومکا کو کتنے لوگوں نے یا پھر کس نے قتل کیا تھا یہ تو ابھی تک بھی کنفرم نہیں ہو سکا ہے، لیکن ہاں اس کی باڈی، اس کی لاش سے جڑی ہوئی ایک خبر اس کی موت کے 10-15 دن کے بعد اچانک سے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونے لگی تھی۔ دراصل دوستو بہت سارے میڈیا پلیٹ فارمز کی طرف سے اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سلمان مومکا کی موت کے بعد سویڈن اتھارٹیز کی طرف سے انتظار کیا گیا، لیکن اس کی باڈی کو، اس کی لاش کو کسی نے بھی کلیم ہی نہیں کیا۔ یعنی اس کی لاش کو لینے کے لیے نہ تو اس کی کوئی فیملی آئی، نہ تو کوئی دوست آیا، ایون سویڈن یا باقی یوروپین دیشوں میں موجود وہ ساری آرگنائزیشن کہ جو اس کے ساتھ ساتھ نظر آ رہی تھیں اور جو اس کو خوب ہر طرح سے سپورٹ کر رہی تھی، اس کو خوب پرموٹ کر رہی تھی، اور جن الگ الگ آرگنائزیشن یا جن الگ الگ لوگوں کی وجہ سے ہی یہ بہت زیادہ کانفیڈنس میں نظر آتا تھا، وہ سب بھی پوری طریقے سے غائب نظر آئیں۔ اپنی موت سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ہزاروں لوگوں کا سپورٹ رکھنے والے اس انسان کی باڈی کو جب ایک بندے نے بھی کلیم نہیں کیا اور اس کی باڈی کو لینے والا کوئی بھی نہیں تھا، تو آخر میں سویڈن گورنمنٹ نے سرکاری طور پر مطلب کہ خود سے ہی اس کا انتم یا پھر آخری رسومات کو انجام دیا تھا۔ حالانکہ دوستو نوٹس کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ اس مدعے کو سینسٹیو ہونے کی وجہ سے سویڈن گورنمنٹ ان تمام معاملات پر شروع سے ہی چپی سادھی ہوئی نظر آئی ہے۔ یعنی نہ تو سلمان مومکا کی موت کے وقت زیادہ کچھ بتایا تھا، بلکہ جو کچھ بھی میڈیا خود کھوج بین کر پایا تھا وہی ساری چیزیں باہر آتی رہی تھی۔ اور ابھی بھی اس کیس میں کیا کیا ریسرچ کیا جا رہا ہے یا سلمان مومکا کے موت کے بعد اس کی باڈی کا کب انتم سنسکار ہوا یا کس نے کیا، یہ ساری ہی چیزیں سویڈن گورنمنٹ کے طرف سے ابھی بھی خفیہ ہی رکھی گئی ہیں۔ باقی دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔